سامعین کرام، سرزمین جرمنی پر قدم رکھنے والے دوسرے ابتدائی مبلغ حضرت ملک غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ 18 دسمبر سن 1923 کو اپنی اہلیہ اور کم سن بیٹے کے ہمراہ جرمنی کے دارالحکومت برلن پہنچے تھے۔ حضرت ملک صاحب موصوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجاہ ضلع گجرات کے حضرت ملک نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کے والد نے 1903 کے لگ بھگ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اپنے خاندان میں اولین احمدی ہونے کا اعزاز پایا۔ حضرت ملک غلام فرید صاحب اپنے والد محترم کی بیعت سے قبل سن 1896 میں پیدا ہوئے۔ اس طرح سے آپ نے احمدی گھرانے میں ہی ہوش سنبھالا۔ آپ کے بزرگ والد کو احمدی ہونے کے بعد ہر طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ پوری استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس میں اس قدر ترقی کی کہ ایک مرتبہ کسی رشتہ دار نے طعنہ دیا کہ آپ کا بیٹا غلام فرید معاذ اللہ احراری ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً قادیان اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ اب حضور ہی خط لکھ کر تردید کریں تو ہی اطمینان ہوگا، ورنہ میری نعش ہی قادیان پہنچے گی۔ جب گاؤں میں مخالفت بڑھی اور نوبت بائیکاٹ تک جا پہنچی تو حضرت مولانا راجکی صاحب کے مشورے پر آپ قادیان ہجرت کر گئے۔ حضرت ملک غلام فرید صاحب سے متعلق ان کے دادا نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے سے کہا تھا، نور دینا، غلام فرید تیرا لڑکا بہت دیندار ہوگا۔ چنانچہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے مصداق حضرت ملک غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز تو اپنے گاؤں سے ہی کیا، پھر گجرات کے مشن سکول میں بھی پڑھتے رہے، مگر جلد ہی قادیان چلے آئے اور مزید تعلیم اسی مقدس و مطہر ماحول میں پائی۔ آپ اگرچہ اس سے پہلے بھی قادیان حاضر ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کی تریاقی صحبت سے فیض پاتے رہے تھے، مگر 1909 میں جو مستقل طور پر یہاں رہائش ہو گئی تو مدرسہ احمدیہ اور تعلیم الاسلام ہائی سکول کے ساتھ ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس اور درس القرآن سے خوب مستفیض ہوئے۔ اس طرح بعض دیگر علماء سلسلہ سے حدیث بھی پڑھی۔ 1915 میں میٹرک کرنے کے بعد لاہور چلے آئے اور اسلامیہ کالج میں داخل ہو گئے۔ اسی زمانے میں یہاں احمدیہ ہاسٹل قائم ہوا اور آپ اس کی انتظامیہ کے ہمیشہ روح رواں رہے۔ آپ نے 1919 میں BA کیا اور پھر انگریزی میں MA کر کے ایک باصلاحیت نوجوان کی حیثیت سے اپنے آپ کو اپنے آقا کے حضور پیش کر دیا، جس کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کو بطور مبلغ اسلام جرمنی پہنچنے کا ارشاد ہوا۔ آپ پہلے مبلغ سلسلہ ہیں جنہیں اہل و عیال بیرون ملک بھجوایا گیا۔ جرمنی میں آپ اپریل سن 1924 تک مقیم رہے۔ اس دوران حضرت مولوی مبارک علی صاحب کے ساتھ مل کر دیگر تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ تعمیر مسجد کے لیے بھی کوشاں رہے۔ اس کے بعد آپ کو لندن پہنچ کر خدمت دین بجا لانے کا ارشاد ہوا تو آپ لندن چلے گئے، جہاں اسی سال مسجد فضل کا افتتاح ہوا اور ملک صاحب مرحوم کو اس مسجد کے اولین مؤذن ہونے کی سعادت ملی۔ یہاں آپ کو جون سن 1928 تک بھرپور انداز میں اعلائے کلمہ حق کی توفیق ملی۔ جولائی سن 1928 کو واپس قادیان پہنچے تو تا دم وفات قادیان اور تقسیم ملک کے بعد لاہور اور روا میں گراں قدر انتظامی اور قلمی خدمت دین کی توفیق نصیب ہوئی۔ جہاں تک آپ کی بیرون ملک تبلیغی خدمات کا تعلق ہے تو اس کا عرصہ 1923 سے جولائی سن 1928 تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران میں آپ نے جرمنی اور انگلستان میں نہایت شاندار دینی خدمات سر انجام دیں۔ جب آپ کو جرمنی آنے کا ارشاد ہوا تو روانگی سے کچھ دن قبل آپ نے رویا میں دیکھا کہ آپ مسجد نور قادیان میں ہیں۔ وہاں دوستوں کے حلقے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اس موقع پر آپ کے ایک عزیز نے کہا، بابا صاحب آپ جرمنی جاتے ہیں، وہاں کے لوگ تو بڑے فیشنیبل ہیں، آپ کا قرآن پرانا ہے، وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ آپ نے رویا میں ہی بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں کہا،
میں نے جو قرآن کریم جرمنی کے لیے خوبصورت جلد بنوا کر رکھا ہے وہ جرمنوں کو حیران کر دے گا۔ حضرات، یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ رویا حیرت انگیز طور پر اس رنگ میں پوری ہوئی ہے کہ جماعت جرمنی کا شائع کردہ ترجمہ قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے ملک میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہونے والا ہمارا یہ واحد ترجمہ قرآن ہے جسے جرمن لوگ بکثرت خرید کر پڑھتے ہیں۔ حضرت ملک صاحب اسلامی تعلیم پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتے اور کبھی اس اعتبار سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتے۔ جرمنی کے لیے سفر کے دوران آپ شلوار قمیض اور پگڑی پہنے ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ سیر کے لیے باہر نکلتے تو لوگ آپ کی اہلیہ کو پردے میں دیکھ کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ ایک پادری آپ سے کہنے لگا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جس طرح یہ ملک صاحب اپنی بیوی کو پردے میں رکھتا ہے، کیا یورپ میں اسی پردے کی تبلیغ کرے گا؟ یورپ کی عورتیں اس پردے کو نہیں پسند کرتیں، اس میں نہیں رہ سکتیں۔ آپ نے پادری صاحب کو جواب دیا، یورپ کے خدا کا حکم ہے کہ عورتیں پردہ کریں، میرا کام تو خدا کی باتوں کو ان تک پہنچانا ہے، آگے ان کا معاملہ خدا کے ساتھ۔ آپ کی اہلیہ نے جرمنی اور انگلستان میں اسلامی تعلیم کے مطابق پردہ کرنے والی اولین خاتون کا اعزاز پایا، اور پردے کا اعلیٰ معیار اس زمانے میں بھی ہر موقع پر بڑی جرأت کے ساتھ قائم رکھا، جبکہ یورپ میں اس کا تصور تک نہ تھا۔ آپ کا یہ نمونہ آج پردے کے بارے میں احساس کمتری کا شکار لوگوں کے لیے ایک مؤثر یاد دہانی ہے۔ آپ کو اپنے رب پر ایسا کامل توکل تھا کہ جس کے بعد انسان کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں رہتی۔ جب آپ برلن پہنچے تو اس وقت برلن میں موجود مبلغ سلسلہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لینے اسٹیشن پر نہ آ سکے۔ اس کا ذکر حضرت ملک صاحب نے یوں کیا ہے کہ نیا ملک اور بالکل مختلف زبان ہونے کے باوجود کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہ ہوئی، کیونکہ مجھے کامل یقین تھا کہ جو خدا ہزاروں میلوں سے یہاں لے آیا ہے وہ مولوی صاحب کے پاس بھی پہنچا دے گا۔ چنانچہ نصف گھنٹے کے اندر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچے۔ جرمنی میں قریباً 1.25 سال تک خدمت دین بجا لانے کے بعد 1924 میں آپ حسب ارشاد انگلستان چلے گئے، جہاں پوری تندہی کے ساتھ تبلیغی فرائض سر انجام دیے اور اسلام سے متعلق بہت سے اہم لیکچر دیے۔ آپ کے مضامین بھی وقتاً فوقتاً لندن کے مقامی اخبارات میں شائع ہوتے رہتے۔ آپ کے یہ لیکچر اور مضامین قبول عام کی سند حاصل کرتے رہے۔ 1928 میں قادیان واپسی پر آپ کے اعزاز میں ایک استقبالیہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا، جب تک ہماری جماعت ان لوگوں کی قدر کرتی رہے گی جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، اس وقت تک اس کا کام ترقی کرتا چاہے گا اور نتیجہ خیز اور بابرکت ہوگا، کیونکہ قربانی اپنی ذات میں ایک نعمت الہی ہے، اور نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بس جب تک ہماری جماعت میں یہ احساس رہے گا کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سلسلے کی خدمت کی توفیق دے، ان کی قدر کریں، سلسلہ ترقی کرتا جائے گا، اور جب یہ قدر مٹ جائے گی یہ نعمت بھی چھن جائے گی۔ بس قومی ترقی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان لوگوں کے کام کی قدر کی جائے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کا موقع دیا۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خلافت کا ایک ادنا غلام سمجھتے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو خلافت کی ہی برکت قرار دیتے۔ انگلستان سے واپسی پر حضرت خلیفۃ المسیح نے ارشاد فرمایا کہ آپ بنگال جائیں، جہاں آپ نے نہرو رپورٹ پر بہت سے لیکچر دیے۔ آپ کے وہ لیکچر بہت مقبول ہوئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ دلائل کہاں سے سیکھیں، تو آپ نے جواب دیا، یہ دلائل تو امام جماعت احمدیہ کے دیے ہوئے ہیں، میں تو ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ حضرت ملک صاحب مرحوم کو انگریزی رسالہ ریویو آف ریلیجنز اور سن رائز میں بطور ایڈیٹر خدمات سر انجام دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمۃ القرآن بورڈ کے ممبر بھی مقرر ہوئے، اور تقسیم ملک کے بعد حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ملک صاحب کے ہی کندھوں پر سارا بوجھ آن پڑا۔ چنانچہ آپ نے پیرانہ سالی اور مختلف عوارض میں مبتلا ہونے کے باوجود دن رات بے انتہا محنت کر کے اس عظیم الشان کام کو 5 والیوم کامنٹری کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے بعد تفسیر صغیر کا ترجمہ بھی کیا جو شارٹ کمنٹری کے ساتھ نام سے شائع ہوا۔ ان ہر 2 تراجم سے
انگریزی خواں طبقے نے بے بہا فائد اٹھایا ہے، اور آئندہ بھی یہ علمی خزانے تا ابد متلاشیان حق کے لیے منبع فیض رہیں گے۔